اندر کوئی نقص ہوتا تو وہ فوراً کہتے کہ 26ویں سال میں آپ نے جب ہم سب دوست مل کر ایک جگہ موجود تھے آپ نے یہ لوز ٹاک کی تھی، یہ آپ نے کریکٹر لیس بات کی تھی، یہ آپ کے اخلاقیات کی گراوٹ تھی. نہیں، 40 سال تک نگاہ ڈالتے رہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی بے عیب اور بے نقص نظر آئے. اعلان نبوت ہوا. یہ دراصل پورے ایک خطرناک قسم کے معاشرے کو اپنا مخالف بنا لینا تھا. وہ قریش تھے. قریش قرش سے نکلا ہے. قرش ایک سمندری جانور تھا جو سب پہ غالب آتا تھا. اس سے اس میں تصغیر بنایا محبت میں، محبت کے ساتھ. اس میں تصغیر جو ہوتا ہے وہ ایسا اسم ہوتا ہے کہ ایک اسم سے دوسرے اسم کی طرف اس کو منتقل کرتے ہیں، کسی کی حقارت ظاہر کرنے کے لیے، پیار و محبت، کبھی کسی کی عظمت ظاہر کرنے کے لیے. تو انہوں نے عظمت اور محبت ظاہر کرنے کے لیے قرش سے قریش نکالا. قریش سب پر غالب رہتے تھے یہ قبیلہ، اور اس لیے نکالا کہ وہ جنگجو قوم تھی. ان کے ہاتھ میں کبھی قلم نہیں آیا تھا، تلواریں. اگر خاندان کے ایک بھی فرد سے کوئی پنگا لے لیتا تھا، جس کو ہم عرف عام میں پنگا کہتے ہیں، تو اس کے بعد یہ چھوڑتے نہیں تھے. سالہ سال تک جنگیں چلتی تھی. خوخار قوم. اور ان کے درمیان کھڑے ہو کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک خدا کی عبادت کرو، مجھ پر ایمان لے کر آؤ، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، اور جو تمہارے آباء و اجداد تمہارے عقیدے پہ مر گئے وہ جہنم میں جائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ جلیں گے. یہ کہنا آسان تو نہیں تھا نا. ابھی آپ میں سے کوئی ایک کھڑا ہو جائے اور کہے تم سب کے عقیدے خراب ہیں، تم سب جہنم میں جاؤ گے، تمہارے باپ دادا بھی جہنم میں جائیں گے. پہلی بات تو کوئی ہمت نہیں کر سکتا، اور کرے گا تو پھر جو آپ اس کی خاطر تواضع کریں گے وہ پھر اسی نسلیں یاد رکھیں گے. یہ آسان ہے کسی کے عقیدے کو غلط کہنا اور بدل دینے کی کوشش کرنا. میرے آقا نے کیا تنہا، اور آپ نے اعلان نبوت فرما کر یہ جملے کہے تو سارے دشمن ہو گئے. پھر آپ کے صدیق اکبر سب سے پہلے مردوں میں ایمان لے کر آئے. بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت زید، حضرت بلال ایمان لے کر آئے. بچوں میں مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی طرف نسبت کی جاتی ہے. میرے بچوں، جن کو گھر بیٹھے اسلام مل گیا، آپ نے گھر بیٹھے آنکھ کھلی تو آپ کے کان میں سب سے پہلے لاشعوری کے عالم میں اذان دی گئی، سب سے پہلے ذکر الہی آپ کے ذہن میں جگہ بنائی. اس میں پھر جب آپ بڑے ہوئے تو آپ کو بتایا گیا کہ آپ محمدی ہیں، آپ آخری نبی کے امتی ہیں، آپ مسلمان ہیں. آپ کو کلمے یاد دلائے گئے، آپ کو اپنے عقیدے بتائے گئے. گھر بیٹھے ایمان مل گیا. اور میں نے اکثر دیکھا ہے جو چیزیں گھر بیٹھے ملے اس کی قدر نہیں ہوتی. ذرا اس پرابلم کو دیکھیں، ان مشکلات کو دیکھیں کہ جب صدیق اکبر جیسے بزنس مین نے اعلان کیا کہ میں نبی کی اتباع کر رہا ہوں، لوگوں نے کاروباری ڈیلنگز ختم کر دی. جن کی آنکھوں میں اپنائیت تھی ان کے غیریت پیدا ہو گئی. جو محبت سے دیکھتے تھے نفرت سے دیکھنے لگے. مجالس سے نکال دیا گیا. ایک طریقے سے بالکل جس کو کہتے ہیں نا سیاسی تنہائی، وہ ایسی سیاسی تنہائی آپ کو حاصل ہو گئی. کوئی آپ سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں. یہی معاملہ بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا. جو عورتیں پہلے آپ کے پاس آتے تھیں آنا چھوڑ دیا، تنہا ہو گئے. اور زندگی کے خطرات، لیکن وہ استقامت کے ساتھ نبی کریم کے ساتھ رہے. اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمتاً صحابہ سے فرمایا کہ اپنے ایمان کو ابھی ظاہر مت کرو، چھپا کر رکھو. کیونکہ سرکار جانتے تھے ایسا نہ ہو کہ بہت زیادہ پریشر ڈالا جائے تو کوئی پیچھے ہو. فطرت انسانی ہے، طبیعت انسانی ہے، نازکی بدن ہے. تو بہت ساری حکمتوں کے تحت رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے اظہار سے بنا دیا. یہاں پہ میں آپ کو نقطہ سمجھاؤں گا کہ میں آپ سے کوشچن کرتا ہوں، یہ بتائیے نبی کریم نے صحابہ سے فرمایا اپنے اسلام کو ظاہر نہ کرو، چھپا کر رکھو، یہ بزدلی تھی یا حکمت تھی؟ زور سے بولے. اب ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ آج کے دور میں اگر کوئی عالم دین کسی مسئلے پر اس لیے حکمتاً کلام نہیں کرتا کہ اسے اپر لیول پہ کام کرنے کی صورت میں نظر آتا ہے کہ آواز اٹھانا اتنے مؤثر نہیں ہوگا. جب اس کا ریئیکشن آئے گا، رسپانس آئے گا، تو جو ہو رہا ہے کام دین کا وہ بھی ختم ہو جائے گا. اس لیے وہ حکمتاً جب خاموش ہوتا ہے تو ہمارے جوشیلے طبقے اور خاص طور پہ وہ نوجوان جو کسی کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چلنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، ان کی اپنی سوچ و فکر نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں یہ ہے پی پی، ہمیں ٹی ٹی. ٹی ٹی مینس ٹناٹن اور پی پی مانے پلپلے. یار یہ کیسے علماء ہیں؟ خاموش ہیں علماء، انہیں بولنا چاہیے.
اور ہم جیسوں کو تو بہت ہی بولتے ہیں، آپ مفتی صاحب کیا کر رہے ہیں میڈیا پر بیٹھ کر، فلاں مسئلے پہ کیوں نہیں بولتے، فلاں پہ کیوں نہیں بولتے؟ تو میں جواب میں بالکل حقیقت کا اعتراف کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ بھائی میں تو چنے کی ریڑھی لگا کے کھڑا ہوں،